شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو برے وقت سے، برے لوگوں سے، بری نظر سے، لوگوں کی شیطانی چالوں سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو چوری ڈکیٹی اور قتل میں بہت زیادہ مشہور تھا، وہ نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ کرتے کرتے اس کے ہاتھوں سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جا سکے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، جبکہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کو قتل کر سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے قتل کر کے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری معافی کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین پر کون سب سے بڑا عالم ہے کہ اس سے جا کر معلوم کروں کہ وہی مجھے صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس کے پاس جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے معافی کا کوئی خانہ ہے یا نہیں۔ تو اس عالم کو چونکہ علم تھا، اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ تمہاری مغفرت ضرور کرے گا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گوا دی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا، جو کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لا کر دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل 1 قدم قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت کی طرف 1 قدم قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی معافی کا اعلان ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں،
वो मुझे जहां भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती हो जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक कदम मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं उसके एक बार करीब हो जाता हूँ। और जब वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उसकी तरफ आता हूँ। मालूम हुआ इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा जरूर कबूल फरमाएंगे। इंशाल्लाह ये वाक़या उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मावनत का सबब बनेगा जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के जरिए अपने आप को पाको साफ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। MTS उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मज़ीद नई स्टोरीज और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।